اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خیریت سے رکھیں۔ دل کا سکون کون نہیں چاہتا، ہر دور میں ہر انسان کی چاہت رہی ہے مجھے دل کا چین اور اطمینان مل جائے۔ اس اطمینان کو انسان نے جگہ جگہ تلاش کیا، کوئی سکون کو مختلف رسالوں اور کتابوں میں تلاش کر رہا ہے، کوئی سیر و تفریح کے مقامات میں، کوئی باغات میں جا کر درختوں اور پودوں کے درمیان گھوم پھر کر اور پھولوں کے رنگ و خوشبو میں سکون تلاش کر رہا ہے، اور کوئی کھیل کود اور جدید تفریح آلات کے ذریعے سکون اطمینان پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن انسان خود سے جتنے راستے سکون حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے ان میں سے کسی طریقے میں وقت برباد ہو رہا ہے، کہیں پیسہ ضائع ہوتا ہے، کہیں ایمان و اخلاق کی خرابی ملتی ہے، اور کہیں پر صحت کو داؤ پر لگانا پڑتا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود سکون حاصل نہیں، کیونکہ خالق کائنات جس نے ہمارے جسم کو مشین بنایا ہے، جب سب کا خالق حقیقی ہے، اس نے سکون ان چیزوں میں نہیں رکھا بلکہ اس نے سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروری میں رکھا ہے۔ آج ہم آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں جو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی ترک نہیں کیا، اور جو اس عمل کو کرے گا زندگی میں سکون پائے گا، اور اس عمل سے زیادہ کسی چیز میں سکون نہیں پائیں گے۔ اس عمل کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اگر آپ ہمارے چینل اسلامی وظائف کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، سارے انسان خوشحالی کی چاہت رکھتے ہیں اور اس کے لیے کوشاں رہتے ہیں، لیکن سکون کو درست جگہ پر تلاش نہیں کرتے اور ان کی کوشش غلط جگہ پر استعمال ہوتی ہے۔ اہل علم اور دانشور کا کہنا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی شرح صدر فرما دیتا ہے، اس سے بڑی نعمت بھی کوئی نہیں ہے۔ شرح صدر عظیم ترین نعمت اور اسباب ہدایت میں شامل ہے، جیسا کہ ابن حکیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شرح صدر جس طرح ہدایت کا سبب ہے اس طرح ہر نعمت اور بھلائی کی بنیاد بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شرح صدر کی دعا کرنی چاہیے اور اس سے ایسے اعمال کی توفیق مانگنی چاہیے جس میں اللہ نے سکون رکھا ہے۔ اطمینان قلب ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسے دولت سے خریدا نہیں جا سکتا۔ دل کے اطمینان کو اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اب یہ اللہ کا ذکر جس بھی صورت میں ہو، چاہے نماز کی صورت میں ہو، دعا کی صورت میں ہو اور کسی بھی عبادت کی صورت میں ہو، جو اللہ کے ذکر کو اختیار کر لے گا سکون پائے گا۔ آئیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس خاص عمل کے بارے میں جس میں زیادہ سکون کسی عمل میں نہیں ہے، اور اس عمل کو کرنے سے آپ ایسے سکون پائیں گے کہ آپ کو کسی دوسرے عمل میں ایسا سکون نہ ملے گا، کیونکہ یہ عمل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب عمل رہا ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا۔ یہ عمل ہے تہجد کے وقت 11 رکعتیں۔ روایت میں متعدد احادیث ایسی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معمول کے بارے میں مختلف انداز میں ذکر ملتا ہے اور تہجد کی نماز کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس مختصر وقت میں ان کا احاطہ بہت مشکل ہے، البتہ ہم آپ کو چند روایات بتاتے ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول اور تہجد کی فضیلت کا اندازہ ہو سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر صبح صادق تک 11 رکعتیں پڑھتے اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے، ایک وتر کی نماز پڑھتے اور سجدے میں اتنی دیر ٹھہرتے جتنی دیر تم میں سے کوئی 50 آیتیں پڑھے۔ جب مؤذن اذان سے فارغ ہوتا تو رسول اللہ کھڑے ہوتے اور ہلکی پھلکی 2 رکعتیں پڑھتے، پھر داہنی کروٹ پر لیٹتے یہاں تک مؤذن بلانے کے لیے آتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مستقل معمول رہا ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور دوسرے صحابہ کرام نے مختلف الفاظ میں نقل کیا ہے۔ اس وقت کی نماز کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے، اور روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ نے اس شخص کے لیے رحمت کی دعا فرمائی جو اپنے گھر والوں کو بھی تہجد کے لیے جگائے
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں اپنی خالہ کے پاس رہا۔ رسول اللہ رات کو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو 13 رکعتیں پڑھی، جس میں 2 رکعتیں فجر کی سنتوں کی پڑھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کا اندازہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام سورۃ مزمل کے برابر تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں فرماتی ہیں، جس کا ترجمہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 8 رکعتیں تہجد اور 3 رکعت وتر۔ زیادہ تر روایات میں یہی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے وقت میں 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، جن میں سے 8 تہجد 3 وتر کی رکعتیں ہوتی تھیں، اور جن روایات میں 13 کا ذکر ملتا ہے تو ان میں سے 2 رکعتیں فجر کی سنتے ہیں، جو کہ اذان کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا فرماتے تھے۔ روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ تہجد کا وقت قبولیت کا وقت ہے، اور اس وقت اللہ کی خاص رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عمل ایسا ہے، اس میں انسان کو وہ سکون ملتا ہے جو کسی دوسرے عمل میں نہیں ملتا، لیکن اس وقت کی نماز پڑھنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ حالانکہ احادیث میں اس بات کی تاکید آئی ہے کہ اس نماز کو اختیار کرو، اور ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تہجد کی نماز کو فرض فرما دیں۔ یعنی یہ نماز اپنے اندر برکات رکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فرض ہونے کی چاہت ظاہر کی ہے۔ اب اس بات میں کیا شک رہ جاتا ہے کہ ہر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت کو پوری کرے اور اس کو سکون حاصل نہ ہو۔ بخاری شریف کی روایت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان سے دنیا کی طرف نزول کر کے فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ اور ترمذی شریف کی ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں بندے سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس اگر ہو سکے ان بندوں سے ہو جاؤ جو اس مبارک وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ آج سے یہ تہیہ کر لیں، تہجد کی نماز کی کوشش کریں، اور اس نماز کی فضیلت صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے، اس لیے ہر کسی کو چاہیے نماز تہجد کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں تاکہ انسان کے دل میں ہدایت اور روحانیت کا نور پیدا ہو۔ جامع ترمذی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی ہے۔ اور جامع ترمذی کی ایک دوسری حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کے اندرونی حصے باہر سے اور اندرونی حصے اندر سے نظر آتا ہے۔ ایک عربی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، یہ بالا خانے کن لوگوں کے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، اس کے لیے جو اچھا کلام پڑھے، مسکینوں کو کھانا کھلائے اور ہمیشہ روزے رکھے اور رات کو نماز پڑھے، دوسرے لوگ سو رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو تہجد کی توفیق عطا فرمائیں، اور دلی سکون بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔